جناب السلام علیکم۔ آج کا جو ٹاپک ہے جس پہ ہم ڈسکشن کریں گے وہ یہ ہے کہ آخر سٹاک مارکیٹ میں انویسٹمنٹ کیوں کی جائے۔ ایک بہت ہی دلچسپ سوال ہے۔ اس کا جواب میں آپ کو ایک ایسے طریقے سے دوں گا کہ جس کے حوالے سے آپ نے آج تک سوچا نہیں ہوگا۔ یہ وہ اینگل ہے، یہ وہ زاویہ ہے کہ جس کے حوالے سے اگر آپ کو پہلے پتہ ہوتا تو آپ شاید بہتر طریقے سے سٹاک مارکیٹ میں پرفارم کر پاتے۔ تو ہمارا جو یہ سوال ہے اس کو ہم دو حصوں میں ڈیوائڈ کر لیں گے۔ سب سے پہلے ہم یہ سمجھیں گے کہ آخر انویسٹمنٹ کیوں کی جائے، کیا ضرورت ہے ایک بندے کو انویسٹمنٹ کرنے کی۔ اس کے بعد ہم یہ دیکھیں گے کہ انویسٹمنٹ کرنی ہے تو سٹاک مارکیٹ کو کیوں چنا جائے، ہم کسی اور جو ذرائع ہیں ان میں انویسٹمنٹ کیوں کریں۔ تو ان دونوں حوالے سے ہم ڈسکشن جو ہے وہ کریں گے۔ ابھی سے آپ ویڈیو کو لائک کر دیں، اپنے محبت کا اظہار کر دیں، اور جو میرے بھائی جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں۔ تو چلیں ہم اپنی ڈسکشن کو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آخر ایک بندہ انویسٹمنٹ کیوں کرے، کیا ضرورت ہے اسے انویسٹمنٹ کرنے کی۔ اگر ایک بندہ مثال کے طور پہ 50,000 کما رہا ہے تو وہ سارے کیوں نہ خرچ کر دے، وہ کیوں اس میں سے کچھ رقم جو ہے وہ سیو کر کے انویسٹ کرے۔ اس کے مختلف جواب دیے جا سکتے ہیں، لیکن جو دو اہم ریزنز ہیں جس کی وجہ سے ہر بندے کو سرمایہ کرنی چاہیے، ہم اس حوالے سے ڈسکس کر لیتے ہیں۔ پہلی جو اہم ریزن ہے وہ ہے قوت خرید یا پرچیزنگ پاور۔ اس کو میں آپ کو ایسے سمجھاتا ہوں کہ اگر 2002 میں آپ کے پاس 1,000 روپے تھے تو اس 1,000 روپے سے آپ 9 مختلف کھانے والی چیزیں جو ہے نا وہ خرید سکتے تھے، لیکن آج 2022 میں وہی 1,000 روپیہ ہوگا لیکن آپ اس سے 9 چیزیں نہیں خرید پائیں گے کھانے والی۔ آج آپ اسی 1,000 روپے سے صرف 6 چیزیں جو ہیں وہ خرید پائیں گے۔ ریزن کیا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ جو چیزیں ہیں ان کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے، جس کو ہم انفلیشن کہتے ہیں۔ اگر آپ نے اپنے پیسوں کو انویسٹ نہیں کیا ہوگا تو وہی پیسے جو ہیں ان کی جو قیمت ہے، جو آپ کے روپے ہیں ان کی قیمت جو ہے، ان کی جو قوت خرید ہے وہ کم ہوتی جائے گی، اور آپ کے جو پڑے پیسے جو ہیں وہ اصل میں آپ کو لاس ہو رہا ہوگا۔ لیکن اس کے مقابلے میں اگر آپ نے وہی پیسے، یہی 1,000 روپیہ اگر آپ نے انویسٹ کیا ہوتا تو آج شاید یہ 2,000 روپیہ بن چکا ہوتا، اور آپ آرام سے 9 چیزیں یا شاید 9 سے زیادہ کھانے والی چیزیں جو ہیں وہ خرید پاتے۔ تو یہ تو ہے پہلی ریزن کہ وقت کے ساتھ ساتھ آپ کے روپے کی قدر کم ہوتی جاتی ہے، تو اس سے بچنے کے لیے آپ کو انویسٹ کرنا چاہیے تاکہ آپ کو نقصان نہ ہو۔ ٹھیک ہے، یہ ہے پہلی ریزن۔ اب ہم آتے ہیں اپنی دوسری اہم ریزن کی طرف، اور وہ ہے گورنمنٹ جاب۔ میرے والدین، آپ جو اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، اکثر جو آپ کے والدین ہیں انہوں نے گورنمنٹ جاب کی ہوگی۔ گورنمنٹ جاب کیوں پریفر کی جاتی ہے؟ بندے بڑے فخر سے بتاتے ہیں جی میں جو ہوں سرکاری نوکری کر رہا ہوں۔ ایون جب شادی کے لیے لڑکی سلیکٹ کرنے جاتے ہیں تو بڑے فخر سے بتایا جاتا ہے لڑکا جو ہے وہ سرکاری نوکری کرتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے سرکاری نوکری میں ہر مہینے بعد آپ کو پیسے ملنے ہیں، آپ کو پینشن ملنی ہے، آپ کو گریچوٹی ملنی ہے، آپ کو میڈیکل فیسلٹی ملنی ہے، فری میڈیکل فیسلٹی، ریٹائر ہونے کے بعد بھی آپ کو مفت علاج ہوتا ہے۔ اب یہ وہ چیزیں ہیں کہ اب یہ والی نسل ہے، یعنی ہماری نسل یا ہم سے بعد والی نسل ہے، اس کو یہ جو فیسلٹی ہے وہ نہیں ہوگی، کیونکہ اب گورنمنٹ جابز جو ہیں وہ بہت کم ہوتی ہیں، اور گورنمنٹ جابز جو ہیں اکثر کنٹریکچول ہوتی ہیں، یعنی کہ نہ آپ کو پینشن ملنی ہے، نہ گریچوٹی ملنی ہے، نہ میڈیکل فیسلٹی۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہر بندہ جو پیسے کما رہا ہے اس میں سے 5%، 10%، 20% تک کی جو اماؤنٹ ہے، جو آپ کے انکم ہے، جو سیلری ہے، اس کو وہ انویسٹ کرتا رہے، تاکہ جب وہ 60 سال کا ہو تو اس کی ایک قسم کی پینشن لگ جائے، یا اس کو اکٹھے خرچے جو اچانک 50-55 سال کی عمر میں آتے ہیں بچوں کی شادی کی شکل میں، یا ویسے اگر اکٹھے پیسوں کی ضرورت پڑے تو آپ کے پاس وہ پیسے جو ہیں وہ اویلیبل ہوں اور آپ کو مسئلہ نہ ہو۔ تو یہ وہ دو ریزنز ہیں جس کی وجہ سے ہر بندے کو سرمایہ کاری کرنی چاہیے۔ تو یہ تو ہم نے سمجھ لیا کہ یار انویسٹمنٹ کرنا کیوں ضروری ہے، لیکن اب سوال یہ آتا ہے کہ جی ٹھیک ہے جی انویسٹمنٹ کرنی چاہیے، لیکن میں سٹاک مارکیٹ میں کیوں انویسٹمنٹ کروں؟ ٹھیک ہے، اب ہم اس چیز کی طرف آتے ہیں کہ آخر سرمایہ کاری سٹاک مارکیٹ میں ہی کیوں جیت جائے۔ بندہ یہ کہہ سکتا ہے یار میں گولڈ میں بھی تو لگا سکتا ہوں پیسے، میں اگر ڈالر لے کے رکھ لوں وہ بھی تو ایک اچھی آپ کی سرمایہ کاری ہو جائے گی۔ وقت کے ساتھ ساتھ ڈالر جو ہے وہ سٹرونگ ہو رہا ہے، ہماری جو کرنسی ہے ویسی ویک ہوتی جا رہی ہے، یا گولڈ جو ہے وہ اس کی پرائس مہنگی ہو رہی ہے، تو میں اس طریقے سے بھی تو گولڈ لے کے رکھ سکتا ہوں، وہ بھی تو ایک طریقہ ہے انویسٹمنٹ کرنے کا۔ یا جس طرح آج کل ہر بندہ جو ہے کہتا ہے جی میں نے زمین خرید لی، میں نے ریئل اسٹیٹ خرید لی، یہ بھی تو ایک طریقہ ہے۔ آخر سٹاک مارکیٹ میں ہی کیوں انویسٹ کیا جائے، اس سوال کی طرف اب ہم آتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں۔
اچھا، اس کو سمجھنے کے لیے ہم ذرا ان ساری جو مختلف انویسٹمنٹ کے طریقے ہیں ان کا آپس میں مقابلہ کر لیتے ہیں، کمپیریزن کر لیتے ہیں، جس سے ہمیں اچھے طریقے سے سمجھ لگ جائے گی۔ اچھا، مقابلے کے لیے میں نے گولڈ، ڈالر اور پی ایس ایکس کو لیا۔ ریئل اسٹیٹ کو میں نے فی الحال نہیں لیا۔ ریئل اسٹیٹ کا جو ریٹرن ہے وہ تقریباً گولڈ کا جو ریٹرن آپ کو ملے گا اس کے قریب قریب ہی ہے۔ ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے میں نے ایک علیحدہ ویڈیو بنانی ہے سمجھانے کے لیے۔ فار ٹائم بینگ ہم ان تینوں کو آپس میں کمپیئر کرتے ہیں۔ آپ یہ سمجھیں کہ 2002 اس وقت چل رہا ہے اور آپ کے پاس 5 لاکھ روپے ہیں، اور آپ نے کیا کیا کہ ان 5 لاکھ روپے سے آپ نے گولڈ خرید لیا۔ 2002 میں ایک تولہ جو سونا ہے اس کی قیمت تقریباً 8,000 روپے تھی، تو 5 لاکھ روپے اگر آپ نے گولڈ میں لگایا ہوتا تو آپ نے تقریباً 62.5 تولہ گولڈ جو ہے وہ خریدا ہوتا، 62.5 تولہ آپ نے سونا خرید لیا ہوتا۔ اور آج 2022 میں وہی سونا جو آپ نے خریدا ہوا ہوتا 2002 میں، اس کی مالیت تقریباً 10.4 ملین کی ہوتی، تقریباً کروڑ کے قریب قریب ہوتا، کیونکہ اس وقت سونے کی قیمت جو 167,000 پر تولہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ کا 5 لاکھ روپیہ آج تقریباً 1 کروڑ جو ہے ہو چکا ہوتا۔ اچھا، اس کے مقابلے میں اگر آپ نے 2002 میں ڈالر لیے ہوتے 5 لاکھ روپے کے، تو تقریباً 8,333 ڈالر آپ نے خریدے ہوتے۔ 60 روپے کا ایک ڈالر تھا تقریباً 2002 میں۔ تو وہی پیسے، وہی ڈالر اگر آپ نے آج رکھے ہوتے تو 2022 میں ان ڈالرز کی قیمت تقریباً 2 ملین کے قریب ہوتی۔ 230 روپے کے اگر ہم ریٹ لگائیں تو تقریباً 20 لاکھ روپیہ آپ کا وہ پیسے بن چکے ہوتے، یعنی 5 لاکھ روپیہ لگایا ہوتا تو آج وہ تقریباً 20 لاکھ روپے ہوتے۔ اس کے مقابلے میں گولڈ میں اگر آپ نے 5 لاکھ لگایا ہوتا تو آج تقریباً 1 کروڑ روپیہ ہوتا۔ اب اس کے مقابلے میں اگر آپ پی ایس ایکس پہ آ جائیں، اگر آپ نے کوئی بھی اچھا شیئر آج سے 20 سال پہلے تقریباً 2002 میں خرید کے رکھا ہوتا، کوئی بھی اچھا شیئر صرف لے کے رکھا ہوتا، اور میں کمپاؤنڈنگ کا افیکٹ نہیں ڈال رہا، مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں کہ 2002 میں آپ نے کولگیٹ پالمولیو کو خریدا ہوتا تو آپ کے پاس 25,000 روپے شیئر آ جانے تھے۔ 20 روپے کا اس وقت اس شیئر کی قیمت تھی، آج تو 2002 میں آپ نے 25,000 شیئر جو ہے نا وہ خریدے ہونے تھے، تو آج آپ کے خیال میں ان شیئرز کی کتنی ویلیو ہونی تھی؟ آپ گیس کریں۔ آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ گولڈ میں جو ریٹرن ہے وہ تو بہت زیادہ ہے۔ نہیں جناب، اگر آپ نے 2002 میں کوئی بھی اچھا شیئر خریدا ہوتا، یہاں میں نے کولگیٹ کو ایز ایگزامپل لیا ہے کہ کولگیٹ اگر آپ نے خریدا ہوتا تو 25,000 شیئر آپ نے کولگیٹ کے خریدے ہوتے، جن کی آج مالیت تقریباً 333 ملین کی ہوتی، یعنی 33.3 کروڑ روپے کی اس کی مالیت ہونی تھی، اس کی مارکیٹ پرائس ہونی تھی۔ اور اس کے علاوہ 2002 سے لے کر 2022 تک اس نے تقریباً 41 ملین کا ڈیویڈنڈ بھی پے کر دیا ہوتا آپ کو، یعنی 4 کروڑ روپے آپ کو ڈیویڈنڈ کی شکل میں مل چکا ہوتا ابھی تک، اور آپ کے وہ جو شیئرز تھے اس کی جو مالیت ہے، اس کی جو مارکیٹ پرائس ہے وہ اس وقت تقریباً 33.3 کروڑ روپے کی ہوتی۔ تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ سٹاک مارکیٹ سے جو ریٹرن ہوتا ہے انویسٹمنٹ کے ذریعے، اچھے شیئر کو اچھی کمپنی میں اپنے پیسے لگا کر صبر سے بیٹھنے کا جو پھل ہے جو سٹاک مارکیٹ میں ملتا ہے وہ گولڈ، ڈالر اور ریئل اسٹیٹ اس کے قریب قریب بھی نہیں ہے۔ تو یہ وہ ریزن ہے جس کی وجہ سے یہ ایک بہت اچھی اپورچونٹی سٹاک مارکیٹ آپ کو پرووائڈ کرتی ہے کہ آپ اچھے شیئر ہر مہینے اپنی جو بھی آپ کی سیونگ ہے وہ آپ سٹاک مارکیٹ میں لگاتے جائیں، تو 20 سال بعد 30 سال بعد جب آپ ریٹائر ہوں گے تو وہ نہ صرف آپ کا پینشن کا ذریعہ ہوگا بلکہ آپ کے جتنے بھی بڑے خرچے ہیں وہ سارے نکال رہی ہوگی، اور آپ کو کوئی مالی مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ اس کے مقابلے میں گولڈ، ڈالر اور ریئل اسٹیٹ آپ کو اچھا ریٹرن دیں گے، لیکن سٹاک مارکیٹ کے برابر کا ریٹرن آپ کو کبھی بھی نہیں پرووائڈ کر سکیں گے۔ اور یاد رکھیں کہ میں نے یہ جو سٹاک ایکسچینج کی فگرز لی ہیں یہ نیچے لنک ڈسکرپشن میں ہے، آپ جا کے خود بھی چیک کر سکتے ہیں اس لنک پہ کلک کر کے، اور میں نے اس میں بھی کمپاؤنڈنگ کا افیکٹ تو ڈالا ہی نہیں ہے، یعنی کہ جو ہر سال آپ کو ڈیویڈنڈ ملے گا وہ میں نے ری انویسٹ نہیں اس کو شامل کیا بیچ میں، تو تب بھی اتنا بڑا ریٹرن آپ کو سٹاک مارکیٹ پرووائڈ کر سکتی ہے۔ تو یہ وہ اینگل ہے جس سے آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ سٹاک مارکیٹ میں انویسٹمنٹ کی جاتی ہے، ٹریڈنگ نہیں کی جاتی۔ ٹریڈنگ کرنے والا بندہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتا۔ اس وقت جو حالات ہیں ان حالات میں جتنے بھی اچھی کمپنیز جو اچھا پرفارم کر رہی ہیں اگر آپ ان کی شیئرز خرید کے رکھ لیتے ہیں تو لانگ ٹرم کے اندر آپ کو وہ ریٹرن ملے گا جس کے بارے میں آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ تو امید ہے آپ کو لانگ ٹرم انویسٹمنٹ کے حوالے سے
ایک ایسا زاویہ میں آپ کو دے رہا ہوں جو آپ کو پہلے نہ آپ نے خود غور کیا ہوگا، نہ آپ کے ساتھ کبھی کسی نے ایسا زاویہ شیئر کیا ہوگا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے میری طرف سے خدا حافظ، فی امان اللہ۔